جعفر صادق علیہ السلام نے کسی اپنے چاہنے والوں کو ایک میسیج دیا جو بحار الانوار میں کہ وہ 4 چیزیں بتائیں جو قرآن سے ریلیٹڈ ہیں کہ جو پریشان حال لوگ ہیں، مختلف قسم کی پریشانیوں میں ہیں، وہ قرآن سے انہوں نے بتایا کہ نمبر 1، اگر میرا اور آپ کا رزق، روزی، نوکری کا مسئلہ ہے تو ان آیات کی کثرت سے تلاوت کریں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دوسرا فرمایا کہ اگر ظالم حاکم کا خوف ہو تو اس آیت کو کثرت سے پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر فرمایا کہ دشمن بہت پریشان کر رہا ہو تو ان آیات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ کون سی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا خوبصورت قرآن ہے یہ بھائی۔ پھر فرمایا کہ کوئی بھی سخت مصیبت آ جائے، کوئی بھی سخت مصیبت آ جائے تو اس آیت کی تلاوت کریں۔ وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ مائی ڈیئر، بیسیکلی ہم جو آپ مسائل کا شکار ہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کا دیکھنا، قرآن ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کو ہم نے بس پش ڈال کے ہم اپنی مصیبتوں کو فلاں 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 کے پاس اور درباروں میں، ہستیوں کا مطلب احترام میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں قرآن سے کیوں نہیں ہمیں میسج ملتا اور قرآن کو ہم کیوں نہیں رجوع کرتے قرآن کی طرف؟ چونکہ یہ قرآن اور اہل بیت یہی حوض کوثر تک ہمیں لے کے جائیں گے اور یہی ہماری دنیا اور آخرت سنواریں گے۔ اگر ایک چیز پکڑ لی، دوسری چھوڑ دی، تب بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر ایک کو چھوڑ کے پہلی کو پکڑ لیا، پھر بھی نہیں پہنچ سکیں۔ حوض کوثر پہ پہنچنے کے لیے، کامیابی کے لیے ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو قرآن کو سمجھتے بھی ہیں اور قرآن کے نزول کو بھی سمجھتے ہیں۔ امام علی سے پوچھا، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں کون سی آیت کہاں پہ نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی۔ تو لہٰذا میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کے قریب ہوں، قطع نظر اس کے کہ آپ کسی بھی مسلک سے ہوں، جتنا ان کے قریب ہوں گے، یہ معرفت خدا بندی کے لیے آئی ہیں ہستیاں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔